بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تمیم داری کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خود رسول اللہ کو آ کے بیان کیا، پہلے عیسائی تھے، اسلام کو قبول کیا اور آ کے رسول اللہ سے کہنے لگے کہ میں 30 دن تک 30 بندوں کے ساتھ کشتی میں بھٹکتا رہا، طوفان آ گیا، بالآخر ایک جزیرے کے اوپر جا کے میری کشتی لگی۔ میرے بھائیو، یہ حدیث بڑی معروف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے۔ جو حلیہ رسول اللہ نے بیان کیا وہ تخیلاتی نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے، وہ ڈالر کی آنکھ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دجال کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا یہ چنبے کی بات نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ دجال کا لوگوں سے گفتگو کرنا یہ ممکنات میں سے ہے۔ دجال کا اپنے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ ممکنات میں سے ہے۔ یہ تمیم داری کی حدیث بیان کرتی ہے 30 دن طوفان کا شکار رہے، کشتی بالآخر جزیرے پہ لگی۔ جزیرے پہ لگتے ہی سب سے پہلی بات ہم نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کے جسم کے اوپر صرف بال ہی بال تھے، جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں نا، لیکن ریچھ سے بھی اتنے بڑے تھے۔ ریچھ کا منہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ کہاں ہے، اور دم تو پتہ لگتی ہے نا کہ کہاں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اتنے زیادہ بال تھے کہ ہم یہ جج نہ کر سکے کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی دم کس طرف ہے۔ اور اس سے پوچھا بدبخت تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں جساسا ہوں، میں جاسوس ہوں۔ مراد یہ ہے کس کی؟ اس بندے کی، مراد دجال۔ کہاں پہ؟ خانقاہ میں بیٹھا ہوا تم لوگوں کا منتظر ہے، جو بھی یہاں پہ اترتا ہے اس سے خبریں لیتا ہے، پوچھتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا خادم مقرر کیا ہوا ہے جس کو جساسا کہا گیا ہے، جو گفتگو بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے ملواتا بھی ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک بات اور بھی آتی ہے، ابن سیاد کی حدیث میں ابن سیاد نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی، بات لمبی ہو جائے گی۔ ابن سیاد کے بارے میں بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہی دجال ہے، تو ابن سیاد نے اپنے بارے میں چند باتیں کہیں جو ایسی تھیں جو حدیث کے مطابق تھیں۔ کہا کیا تم نے نبی کریم سے نہیں تھا سنا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں۔ کیا تم نے نبی سے یہ نہیں تھا سنا دجال کی اولاد نہیں ہوگی؟ میری تو اولاد ہے۔ ہاں، البتہ اس حدیث میں ابن سیاد نے ایک بات کہی، کہا یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس مقام کے اوپر اس وقت دجال موجود ہے، اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دجال سے ملاقات جنبے کی بات نہیں ہے، دجال سے رہنمائی لینا۔ وہ جو فری میسنز کی آپ سٹوریاں سنتے پڑھتے ہیں اور جو دجال کے آنے کے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، ممکنات میں سے ہے۔ اس بات کا میں انکار نہیں کر رہا، ممکنات ہے، ہو سکتا ہے اس سے ملتے ہوں۔ دجال جب آئے گا تو اس سے قبل 3 سال بڑے سخت ہوں گے، شدید ہوں گے۔ 1 سال ایسا ہوگا کہ آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی اور زمین کی آدھی پیداوار بھی رک جائے گی، اناج آدھا رہ جائے۔ اگلا سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی 2/3 پیداوار بھی رک جائے گی، مانا 1/3 پیداوار باقی رہے گی جس پر پوری دنیا کی معیشت کا انحصار ہوگا۔ اور تیسرا سال آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا اور زمین سے ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا۔ 30 سال کا دورہ ہے، پورا سال ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی، ایک دانہ نہیں اگے گا۔ اب وہ فتنہ نمودار ہو رہا دجال کا۔ آئے گا دجال، دجال اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ وہ چلتے ہوئے سورج کو روک دے گا۔ وہ زمین سے پوروج جو دفن کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے آرڈر سے شیطان لوگ ان کی شکل بن کر نکلیں گے، اور دجال جو اس دھرتی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا ظالم ہوگا، وہ جس کو چاہے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا، ڈبلیکیٹ جہنم میں۔ وہ دجال جو شام و عراق میں نکلے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا، اپنے آپ کو کہے گا کہ انا رب، میں رب ہوں، میں اس دھرتی کا کنگ ہوں۔ جو لوگ ہوں گے کمزور، جو لوگ ہوں گے ایسے منافق،
وہ کہیں گے کہ آپ تو ہمارے رب ہیں، ایک کام کیجئے تو، ہم کو کھانا چاہیے، ہم کو دولت چاہیے، ہم کو پیڑ سے پھل چاہیے۔ تو ان کے اندر اتنی طاقت ہوگی، اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ٹوٹل چیز لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہوگا وہ دے ڈالے گا۔ لوگ کہیں گے کہ آپ خدا ہیں تو سورج کو روکیے، وہ اشارہ کرے گا، سورج رک جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ مجھے بارش کی ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں میں بارش کرائیے، وہ بارش کرا دے گا۔ یعنی اتنی طاقت کا مالک۔ لیکن جب وہ پہنچے گا مدینہ مکۃ المکرمہ، ان کے شہر کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، وہ دجال ایک آنکھوں والا، کاف فا را اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا، گھنگرے والے بال ہوں گے، عظیم طاقت کا مالک، 60,000 یہودی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے پیروکار ہوں گے، اور پوری دنیا ان کی اس طاقت اور ان کی اس ربوبیت کا اقرار کر لیں گے۔ لیکن جو منافق ہوں گے وہی کریں گے، جو ریئل مومن ہوگا، جس کا آستھا، جس کا یقین اللہ پر، قرآن و حدیث پر ہوگا، وہ کبھی بھی اس کے بہکاوے پہ نہیں آئے گا، وہ تو پہچان جائے گا۔ اگر آپ پاکستان جائیں تو وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ننگ دھڑنگ ملنگوں کو مشکل کشا مانتے، نہ ان کو کپڑے کا ہوش، نہ صفائی کا، میل کچیل، کتوں کا چاروں طرف راج ہے، بلیوں کا اور چوہوں کا، اور گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں، وہ مشکل کشا ہیں ہمارے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں مشکل کشا۔ اس قماش کے لوگ اگر دجال کو دیکھیں گے، اشارہ کر کے بارشیں برسا رہا ہے، اشارہ کر کے اناج اگا رہا ہے، جنت اور جہنم اس کے ساتھ ساتھ ہے، کون اس کا انکار کرے گا؟ یہ فتنے کا آغاز ہے، فتنے کی یلغار ایک مشبوہ طریقے سے اشارہ کر رہا، بارش برس رہی، اشارہ کر رہا، زمین سے پیداوار ہو رہی، تو کون لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ جو ننگے ملنگوں کو مشکل کشا مانتے وہ دجال کا انکار کر سکیں گے؟ بڑا خطرناک فتنہ ہے، جو اس کو مانے گا وہ جہنمی، جو اس کا انکار کرے گا وہ جنتی۔ حدیث من سے آمد ہی تم سات نیر دجال یم ساتن لکن مشت آج گوم دجال، اہل علم اسن ممبرس پر تم ذکر کرن کی۔ اب دیکھ رہے ہو کچھ حالات، وہی لکھن نمازی پر امس گسا مشت دجال کن کی کرے یہ کر پر یہ اتوی وچھو یہ واریاہ امپارٹنٹ چیز عذاب قبر، زندگی فتن، جہنم عذاب، ہم پتہ دجال سن فتن، ومن المعصم غنا ہم مگرم قرض ہے، ہم چھ انتہائی زبردست مسئلہ۔ اور دجال سن فتن اس نے انسان یعنی اس فتنی خطرناک سے اس نے یسان آستے ہمیں بچن کی اس نے سلوک تاونس، یہ فتنی سوری اس منکس شتم کی آخ کمنگ ایمنٹس کاسٹ دیئر شاڈوز، یعنی یون چھاسن کنس تم چی چھائی چی گوڑنا تھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے۔ ہمیں جزاکم اللہ خیر۔